جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات۔ مشکل الفاظ کے معنی: خیمہ افلاک، آسمان کا خیمہ، آسمان۔ اس شعر میں لینن اس سوال کی اہمیت کو مزید بڑھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں زمین پر زندہ رہا، یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی۔ اس سوال نے مجھے مسلسل پریشان کیے رکھا، یعنی پوری زندگی مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا، اور وہ سوال اتنا اہم اور ضروری تھا کہ میں اس سوال کو حل کرنے کے لیے مسلسل سرگرداں رہا، لیکن میری تلاش و جستجو بیکار گئی، اور وہ بات میرے لیے پریشانی اور اذیت کا باعث بنی رہی۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: گفتار، گفتگو، بات چیت، اسلوب، انداز، طور طریقہ، ڈھنگ۔ متلاطم، ٹھاٹھے مارنا، لہریں اٹھنا، تلاطم برپا ہونا، طوفانی کیفیت۔ لینن کہتا ہے کہ جب دل کے اندر خیالات کا طوفان برپا ہو تو پھر بات کرنے کے انداز پر قابو نہیں رہتا۔ یعنی لینن اس سوال کی وجہ سے مضطرب اور بے چین ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ سوال ذرا سخت ہے، اس لیے وہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے، اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ میرا لہجہ سخت ہو جائے، میں ذرا کھردرے انداز میں سوال پوچھ بیٹھوں، کیونکہ جب انسان بے چین اور پریشان ہو تو اس کیفیت میں گفتگو کے انداز پر قابو نہیں رہتا، وہ ادب آداب اور سلیقے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات۔ مشکل الفاظ کے معنی: آدم، انسان، آدمی، معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ آدم خاکی، مٹی سے بنا ہوا انسان، زیر سماوات، آسمانوں کے نیچے۔ اس شعر میں لینن اس سوال اور الجھن کو خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ جس کے لیے وہ پچھلے کچھ اشعار میں تمہید باندھ رہا تھا۔ اب وہ بے باکی سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے تو جس کا خدا ہے؟ کیا وہ یہی مٹی سے بنا ہوا انسان ہے جو آسمان کے نیچے رہ رہا ہے؟ لینن کے انداز میں ایک تمسخر بھی جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو جس کا معبود اور خدا بنا ہوا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہی انسان ہے جسے میں زمین پر آسمان کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو ہی بتا، کیا واقعی یہی انسان ہے تو جس کا معبود ہے؟ مشرق کے خدا وند سفیدان فرنگی، مغرب کے خدا وند درخشندہ فلزات۔ مشکل الفاظ کے معنی: سفیدان فرنگی، گورے انگریز، درخشندہ، چمکتی ہوئی، چمکیلی، روشن، فلزات، سونا چاندی، دھاتیں۔ اب لینن خدا کو بتاتا ہے کہ تیری عبادت تو کوئی نہیں کر رہا، تجھے تو کسی نے خدا نہیں مانا ہوا۔ مشرق میں رہنے والے گورے انگریزوں کو اپنا خدا مان چکے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور انہی کی غلامی کر رہے ہیں، اور مغرب میں رہنے والے سونے چاندی اور دولت کے پجاری بن گئے ہیں۔ ان کے لیے خدا اور مخلوق خدا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے تو کسی کا خدا نہیں ہے، بلکہ سب نے اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں اور انہی کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں لینن مشرق کے لوگوں پر بھی طنز کر رہا ہے کہ وہ انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں اور اس غلامی سے نکلنے کی کوئی تگ و دو نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنے آقاؤں کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ اسی طرح یورپ میں دولت کی لالچ اور ہوس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، اور وہ سونے چاندی کے حصول کی دوڑ میں ہیں اور بنیادی انسانی خصوصیات سے ہی محروم ہو گئے ہیں۔ اس طرح لینن خدا سے کہتا ہے کہ مجھے تو مشرق اور مغرب میں کہیں بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو تیری عبادت کرتے ہوں یا تجھے مانتے ہوں۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ مشکل الفاظ کے معنی: چشمہ حیواں، آب حیات کا چشمہ، وہ چشمہ جس کا پانی پی کر انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ ظلمات، ظلمت کی جمع، اندھیرا، تاریکی۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے چشمہ حیواں کی تلمیح کو سمجھنا ضروری ہے۔ چشمہ حیواں ایک افسانوی روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا چشمہ ہے
جہاں کا پانی پی لیا جائے تو انسان دائمی زندگی حاصل کر لیتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن اس چشمے تک پہنچنے کا راستہ بہت دشوار گزار اور تنگ و تاریک ہے، لیکن ان تاریکیوں سے گزر کر اس ابدی زندگی کے حامل پانی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ لینن کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یورپ نے بہت ترقی کی ہے اور وہاں علم و ہنر نے اور سائنس نے بہت سی ایجادات کی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ علم و ہنر کی روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے، کیونکہ اس کے ثمرات تمام انسانیت تک نہیں پہنچ رہے۔ یہ وہ تاریکی ہے جو ہمیں کسی آب حیات کے چشمے تک نہیں پہنچا رہی، بلکہ یہ محض تاریکی ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ لینن یورپ کی سائنسی ترقی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اس ترقی سے انسانوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس ترقی کے بل بوتے پر یورپ دوسروں کو اپنا غلام بنا رہا ہے۔ اس طرح یہ ترقی روشنی کے بجائے خود ایک تاریکی بن گئی ہے۔ رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ مشکل الفاظ کے معنی: رانائی، حسن و جمال، خوبصورتی، صفا، صفائی، چمک دمک، رونق، چہل پہل، گرجا، عبادت گاہ، چرچ۔ اب لینن براہ راست سرمایہ دارانہ نظام کو ہدف تنقید بناتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ اب عبادت گاہیں ویران ہو رہی ہیں، اپنے تعمیراتی حسن و جمال، صفائی ستھرائی اور چہل پہل میں بینک عبادت گاہوں سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب لوگ عبادت نہیں کرتے بلکہ مال و دولت کمانے کی طرف ان کا رجحان ہے۔ یہاں گرجے اور عبادت گاہ پر بھی طنز ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یورپ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہاں کلیسا کے استحصال کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جب وہاں کے پادریوں نے بڑی بڑی جاگیروں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور بادشاہت کے ساتھ مل کر عوام کا استحصال کیا تھا اور سائنسی اور علمی نظریات کو دبانے کے لیے مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس شعر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام پہلے گرجا کر رہا تھا اب اس کی جگہ بینک نے لے لی ہے، یعنی جاگیردارانہ سماج میں کلیسا استحصال کا ادارہ تھا اور اس کی بڑی شان و شوکت تھی، اور اب سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی جگہ بینک نے لے لی ہے اور اب وہ استحصال کر رہا ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مرگ مفاجات، ناگہانی موت، اچانک وفات، حادثاتی موت۔ لینن کہتا ہے کہ بظاہر یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ یہ تجارت ہو رہی ہے، لیکن یہ تجارت یا کاروبار نہیں بلکہ جوا ہے۔ یہ نظام چند مخصوص لوگوں کے لیے تو فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن لاکھوں لوگ اس میں پس جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سودی نظام ہے جس میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہو جاتی ہے۔ لینن کہتا ہے کہ اس کو تجارت اور کاروبار کے خوشنما ناموں سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ یہ جوا ہے جس میں ایک شخص جیت جاتا ہے اور لاکھوں ہار جاتے ہیں۔